تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ ہم اس ہفتہ واری ویکلی تدبر قرآن کلاس میں آج تیسری بار یہ تیسری نشست ہے، اور اللہ کرے ہماری یہ نشست کامیاب ہو۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی تلاوت، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باری باری تلاوت کے بعد تفسیر پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم آج پہلے یعنی کہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سورۃ البقرہ کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم سے اس سورے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے راجح ترین رائے یہی پیش کی ہے کہ جب اس کا معنی بیان کرنے کی بات آئے تو ہم کہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے معنی بخوبی جانتا ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی واضح کیے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتلائے ہیں۔ اب مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفسیر میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ذالک الکتاب، ذالک معنی وہ، اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، کسی چیز کو ہم اشارہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں وہ، تو ذالکہ کا معنی وہ۔ اس کے بعد ذالک الکتاب، الکتاب معنی کتاب، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد لا ریب فیہ، ریب کا معنی ہوتا ہے شک، ڈاؤٹ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہدن ہدایت، ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس، للمتقین، متقین پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ الذین کا معنی جو لوگ، اسے اسم موصول کہتے ہیں، الذی کی جمع ہے الذین، اسم موصول کا معنی جو لوگ۔ الذین یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ آمن یؤمن ایمانن سے ہے، یؤمنون جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، یا وہ چیز جس کو نہ ہی ہماری عقل سمجھ پائے اور نہ ہی ہماری نظریں دیکھ پائے، نہ ہی ہمارے کان سن پائیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحی، جنت، دوزخ، اللہ کے فرشتے، یہ ساری چیزیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اقام یقیم اقامتاً، یقیمون کا معنی قائم کرنا،
الصلاح نماز، الصلاح کے اور بھی معنی ہیں جیسے دعا، استغفار، پاکی بیان کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن عام طور پر الصلاح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز۔ اس کے بعد الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم، رزق یرزقو اسی سے ہے رزقناہم، تو رزق اس کے اندر جب نا ضمیر جڑی ہے تو اس کا معنی ہے ہم رزق دیتے ہیں، ہم انہیں، تو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ ینفقون، انفق ینفقو سے معنی خرچ کرنا، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون تو مما رزقناہم ینفقون، اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں مما رزقناہم ینفقون، انزلہ معنی نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور یوقنون کا معنی یقین رکھنے والے، یقین رکھنا، ایمان رکھنا، مان لینا، ٹھیک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو اولئک ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا شروعات میں، ذالک اسی کا پلیورل ہے، یہ اسی کی جمع ہے، اولئک کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے وہ لوگ، وہ سب لوگ، یعنی کسی ایک کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہیں گے ذالک، اور اگر بہت زیادہ کی طرف، دو سے زائد کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ لفظ آتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں اولئک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، المفلحون معنی کامیاب لوگ، فلاح پانے والے لوگ۔ اس کے بعد ان الذین کفروا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے کفر کیا، یہ کفر سے ہے، کفر یا کفران یا کفور، اسی سے ہے کفروا، سواء علیہم، سواء کا معنی برابر، کیسے؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہتے ہیں کہ میرا پیٹ تو بھرا ہے، کھاؤں یا نہ کھاؤں دونوں برابر ہے نا، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے سواء، یہاں پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، سواء معنی برابر۔ اور اس کے بعد انذرتہم، تو انذر معنی ڈرانا، انذرتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذر تھے، ڈرانے والے تھے، اسی سے ہے انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ، ختمہ کا معنی مہر لگا دینا، بند کر دینا، تو جب کسی چیز پر کوئی خط ہوتا ہے اس کو انویلپ میں یا لفافے میں رکھ کر اس کے بعد اس کو پیک کر دیا جاتا ہے، اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے ختم، مہر لگا دینا، یعنی بات بالکل ختم کر دینا، فائنل کر دینا، بند کر دینا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، قلب کی جمع ہے قلوب معنی دل، وعلی سمعہم، سمع بھی لفظ ہے ایک آیت کریمہ میں، اس کا معنی ہے سننے کی صلاحیت یعنی سماعت، وعلی ابصارہم، بصرن کی جمع ہے ابصار، بصرن کا پلیورل ہے ابصار، معنی دیکھنا، یعنی آنکھیں، دیکھنے کی کا ذریعہ آنکھیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوۃ کا معنی پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو عذاب کا معنی وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، عذاب کا معنی ہوتا ہے سزا، دردناک سزا، دردناک مار، یا جو بھی تکلیف کا ذریعہ ہو، تکلیف دینے کا ذریعہ، اسے کہتے ہیں عذاب۔ عذاب عظیم، عظیم کا معنی بہت بڑا۔ تو یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی، اور اسی طرح سے ہم جب الفاظ اور معانی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تیسری چیز آتی ہے تفسیر کی۔ ہم نے قرآن ایک رکوع کی تلاوت کر لی، ہم نے الفاظ کے معنی سمجھ لیے، ہم نے ترجمہ اب پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ سورت مدنی ہے۔ الف لام میم، میں نے بتایا کہ اس کا معنی ترجمہ اردو میں نہیں کرتے، بلکہ لفظ آتا ہے تو ہو بہو یا تو اس کو ہی دہراتے ہیں یا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی سے بخوبی واقف ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے رہنمائی ہے۔ الذین، متقی کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو
یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غائبانہ طور پر یا غیبی معاملات میں، غیب کی چیزوں میں ایمان رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے انہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ یہ بھی متقیوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر، بما انزل الیک اس چیز پر، اس کتاب پر جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان پر بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولئک وہی لوگ، علی ھدی من ربہم وہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، ان الذین کفروا اب یہاں تک ایمان والوں کا اور تقوی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کلام متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان کا ذکر ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یقیناً وہ لوگ، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون آپ کے ڈرانے اور نہ ڈرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایمان تو نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور اللہ نے ان کی سماعتوں پر یعنی ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ دیکھیے تفسیر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آپ اگر آواز نہ آ رہی ہوگی یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ چیٹ باکس کے ذریعے سے آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے طویل سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام البقرہ کیوں ہے؟ اس لیے اس سورہ کا نام البقرہ ہے کیونکہ اس سورہ کے اندر آگے ہم پڑھیں گے کہ گائے کا ذکر ہے، گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، تو اسی لیے اس سورہ کا نام بھی البقرہ رکھ دیا گیا، البقرہ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سورہ کی فضیلت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کہا ہے دو سورتوں کو، زہراوین، سورۃ آل عمران کو اور سورۃ البقرہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں یہ دونوں سورتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر سے جن و شیاطین بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس گھر میں جن و شیاطین کا کوئی ان کے لیے کوئی جگہ اس گھر میں نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو زہراوین کہا گیا ہے اس سورے کو، اور کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں دیکھیے حدیث ہے، کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن البیت کیونکہ وہ گھر، الذی تقرأ فیہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے، لا يدخلہ الشیطان اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنی عظیم فضیلت ہے اس سورے کی، تو ہمیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بچیوں کے رشتوں کے انتظامات نہیں ہو رہے ہیں، دکان کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ عین ممکن ہے کہ اس گھر کو یا اس گھر کے افراد کو شیطان نے اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہو، لہذا جب ہم اس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو شیطان مردود کا بسیرا وہاں پر نہیں ہو پائے گا اور وہ وہاں سے نکل بھاگے گا۔ جی ہاں، اب یہ سورۃ البقرہ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، اور مدنی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ مدنی ہے، تو مدنی کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدنی کا مطلب وہ سورے یا وہ آیت
جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، اور مکی کا مطلب وہ سورہ اور وہ آیت جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بات بہرحال درست نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہجرت سے پہلے مکی دور میں جو صورتیں اور جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد مکی دور میں جو صورتیں اور جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب وہ کسی بھی جگہ نازل ہوئی ہوں، جیسے مکی زمانے میں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، وہاں پر بھی صورتیں نازل ہوئی، وہاں پر بھی آیتیں کچھ نازل ہوئی ہیں، تو وہ مکی آیتیں کہلائیں گی، وہ طائفی نہیں کہلائیں گی، وہ مکی کہلائیں گی، حالانکہ مکے میں نازل نہیں ہوئی پھر بھی مکی کہلائیں گی کیونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح ہجرت کے بعد مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے یا کسی اور مقصد سے مدینے کے باہر بھی گئے، احد، بدر یا دوسرے مقامات پر بھی آپ تشریف لے گئے، وہاں پر جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی۔ انہی صورتوں میں سے سورۃ البقرہ بھی ہے جو مدنی صورت ہے۔ کہہ رہے کہ اس سورہ یعنی سورۃ البقرہ کا بعض حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے، ہاں کچھ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لہذا یہ مدنی صورت ہے۔ اب اس صورت کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول اس صورت کے اندر بعض اہل علم کے نزدیک 1000 خبریں ہیں، خبر یعنی گزشتہ اقوام کے لیے یا بعد میں آنے سے متعلق بہت ساری باتیں جو بعد میں پیش آئیں گی، اس ایسے معاملات سے متعلق 1000 سے زائد 1000 خبریں ہیں، اور 1000 اللہ تعالیٰ کے آرڈرز احکام ہیں، اور 1000 اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ ہیں منہیات۔ یہ اہل علم کی اپنی رائے ضرور ہے، لیکن ہم اسی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ کئی بار ہم غور کرتے ہیں تو ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی جز کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر کئی احکام مفسرین بیان کرتے ہیں، لہذا یہ اہل علم کی رائے ہے، ہم اس کی قدر ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اس تک محدود نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ میں نے بتایا کہ الف لام میم کیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ وہ حروف کہ وہ مل کر تو آتے ہیں لیکن انہیں ان کی اصل شکل کے ساتھ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی تلاوت کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اب ایک حرف کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ولیکن لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کل حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، مختلف مقامات پر کل 29 سورتوں کے اندر یہ حروف مقطعات تقسیم ہے، بٹے ہوئے ہیں، منتشر اور پھیلے ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، اس جملے کا ہر حرف وہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ نص حکیم قاطع لہ سر، نص حکیم قاطع لہ سر۔ آپ غور کریں تو اس جملے کا ہر حرف وہ حروف مقطعات ہے۔ اب اگر آپ الگ الگ ہر حرف کو یاد نہیں کر سکتے تو اس جملے کو یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی حروف مقطعات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو حروف مقطعات کی حکمتیں کیا ہیں؟ جس زمانے میں جن لوگوں کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ عربی لوگ تھے، وہ عرب دان تھے، تو ان لوگوں کو اپنی عربی پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کلام کو نازل کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کسی جن کا کلام ہے، کسی نے کہا کہ گزشتہ کتابوں سے محمد نے نعوذ باللہ لکھ لیا ہے، بیان کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ اس کے اوپر ایک جن سوار ہے، وہی بڑبڑاتا ہے تو یہ باتیں نکلتی ہیں، کسی نے کہا کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، طرح طرح کی باتیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ الزام لگاتے ہو تو بتاؤ، یہ تم ایسا کلام لا کر دکھاؤ۔ اللہ نے ایک بار کہا کہ ایسا کلام لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کلام نہیں لا سکتے، ایسی سورہ لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا کہ ایک ایسی آیت ہی لے آؤ، وہ نہیں لا سکے۔
تو وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، عاجز آ گئے، انہی میں سے حروف مقطعات یہ بھی ہیں کہ پوری عربی سے وہ واقف ہے، لیکن حروف مقطعات کی جب بات آئی تو کہا کہ ارے یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہے، ہم تو نہیں جان پائے یہ چیز. تو اس طریقے سے وہ ہار گئے اور اللہ رب العالمین کے کلام کے آگے وہ عاجز آ گئے اور اس جیسا کلام وہ پیش کرنے سے قاصر رہے. جی ہاں. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس کلام کے بارے میں کسی کو رتی بھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. الف لام میم سجدہ کی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب کائنات کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، نازل کی ہوئی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. لہذا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جو بات اللہ نے سورۃ حمیم سجدہ میں، الف لام میم سجدہ میں، وہاں پر اللہ نے جو بات کہی ہے وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ھدی للمتقین، یہ کلام متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے انسانوں کے لیے، صرف اللہ سے ڈرنے والے تقوی شعار پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، عام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ کلام ہدایت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہی کہ ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہی چیز اس کلام کے لیے بھی ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ کلام رحمت بنا کر اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا. اب یہاں پر متقیوں کے لیے ہدایت اللہ نے اس لیے کہا ہے کیونکہ اللہ کے کلام سے ذکر حاصل کرنے والے، ہدایت لینے والے، نصیحت لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کی نصیحت کریے کیونکہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو نصیحت تو سارے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ صرف مومنوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے. ویسے ہی یہ کلام تو سارے لوگوں کے لیے ہے، ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے ہے، لیکن فائدہ صرف انہی کو پہنچتا ہے جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی اور پرہیزگاروں کی مزید وضاحت اور صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب پر ایمان رکھنے کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، کبھی اللہ کی وحی کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے، کبھی اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، کبھی قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعلیم اور خبر کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یؤمنون بالغیب، اور کیا کہا اللہ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. جی ہاں، دوسری صفت متقیوں کی اللہ نے بتائی کہ نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بڑا فرق ہے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے ہیں نا، نماز کے چور لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی، ویل اور بربادی ہے. تو نماز پڑھنا اصل مقصود نہیں ہے، نماز قائم کرنا اصل مقصود ہے. آپ کا سوال ہوگا کہ بھائی نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا کرنا، نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا، نماز کو پوری پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا. اور نماز پڑھنا بس کوے کی ٹھونگ مارتے ہوئے پڑھ لینا، جب دل میں آیا پڑھے، جب دل میں آیا نہیں پڑھے، ایسے نماز ادا کر لینا، اسے بھی نماز پڑھنا کہتے ہیں. مقصود اصل کیا ہے؟ نماز قائم کرنا اصل مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز، ویسے نماز پڑھا کرو.
اور ہم نے تو نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ نے ہمیں نبی کے نماز کا طریقہ بتایا ہے، تو ہم نماز ویسے پڑھے جیسا نبی کا نماز کا طریقہ تھا، تب ہماری نماز کے قائم کرنے کے ذمہ میں آئے گی۔ اسی طرح سے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مخصوص اوقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ جب دل میں آیا پڑھا، جب دل میں آیا نہیں پڑھا، نہیں بھائی مولانا ذرا ہم دکان میں تھے، نہیں مولوی صاحب ذرا ہم اپنے پتی دیو کے لیے روٹی پکا رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام پڑ جائے اسے چھوڑو، اور نماز کا وقت ہو تو پہلے وہ کرو اور نماز ادا کرو اس کے اصل وقت میں۔ اسی طریقے سے نماز میں غفلت کرتے ہوئے یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں، دل میں خیال ہے کہ بچے کے لیے دودھ بنانا ہے، نماز میں کھڑے ہیں دل میں خیال ہے کہ ابھی ہمارے گھر کے مرد حضرات آئیں گے، ان کے لیے کھانا بنانا ہے، کیا کھانا پکانا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات سوچ رہے ہوں کہ ابھی نماز کا ٹائم، نماز میں کھڑے ہوئے دل میں آ رہا ہے کہ دکان میں آج کتنے کسٹمر آئے، کتنا پیسہ آیا، حساب کتاب نماز نہیں، خشوع خضوع اصل ہے، خشوع خضوع اصل ہے۔ نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی، بربادی اور ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے نہیں۔ اہل ایمان کی اور تقوی والوں کی اور پرہیزگاروں کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خرچ کرنا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب نصاب جو لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، تو وہ اپنی فرض زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، دین کے معاملات میں خرچ کرنا ہو، کسی دینی تعلیم حاصل کرنے والے کسی بچے کسی بچی کے اوپر خرچ کرنا ہو، یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کسی کتاب کی چھپائی میں پیسہ لگانا ہو، یہ کوئی بھی شکل ہو۔ یا ہم نے یہاں پر آپ سے تعاون کی درخواست بارہا کی تھی، الحمدللہ یہ درس چل رہا ہے بالکل فری، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، تو جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے یہاں پر خرچ کیا ہے وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں کہ وَيُقِيمُونَ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، ہے نا، وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ تو اتنا عظیم فضیلت والا عمل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو بچانا پڑے۔ تو صدقہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اہل ایمان کی صفت ہے، وہ صدقے کے سارے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ان کی کتابوں پر، جیسے توریت، زبور، انجیل، یا اس کے علاوہ اور بھی جو کتابیں جن کا اللہ نے نام لے کر ذکر نہیں کیا ہے، ان پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بس مانا جائے کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ بلفظ اللہ نے جیسے نازل کیا تھا ویسے آج بھی محفوظ ہے، لیکن گزشتہ دوسری کتابیں ویسے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اپنے زمانے میں ہی اللہ کی کتابیں وہ لوگ جو ہے تبدیلیاں کرنے لگے تھے، لیکن اللہ کے کلام کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن مجید کے بارے میں کہ ہم نے اس کی حفاظت، ہمیں اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو یہ ہے تقاضا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اہل تقوی والوں کی صفت بیان کرتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھے گا، اس کے ذہن میں مضبوطی کے ساتھ آخرت پر ایمان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اللہ کے دین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ میں اس دنیا میں تو گناہ کر لوں گا، لیکن کل قیامت کے دن اس دنیا کی موت آ جائے گی، مجھے کل قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میں وہاں اللہ کے سامنے
کھڑا کیا جاؤں گا، مجھ سے میرے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ یہ ساری چیزیں سوچ کر اپنی زندگی محتاط انداز میں گزارے گا۔ اللہ نے کہا ان سارے صفات کے حامل تقوی شعار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ ہم دنیا میں کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ کوئی مال کما رہا ہے، کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، کوئی بیوی بچے ہیں جس کے پاس، طرح طرح کی چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کامیابی یہ چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جنت دلانے والی ہیں، اور جنت میں داخلہ اصل کامیابی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم سے جو بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر یہاں آخری آیت کریمہ میں کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے ضدی پن کی وجہ سے اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کبھی ایمان نہیں لا پائیں گے۔ انہی میں سے ابو جہل، امیہ بن خلف، اور اس جیسے ابو لہب، یہ لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ کے چاہنے سے صرف ہونے والا نہیں تھا، اللہ کے چاہنے سے ہونے والا تھا۔ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے کہ یہ حق کو سوچتے سمجھتے بھی نہیں، اور وعلی سمعہم، حق کو سنتے بھی نہیں، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، ان کی نظروں پر، آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، لہذا حق کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی ان ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے اس ضدی پن کی وجہ سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا بھیانک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ چونکہ بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور وقت ابھی دیکھ رہا ہوں میں کہ 2-2.5 منٹ صرف رہ گئے، اس لیے میں اپنی باتیں پوری کوشش کیا کہ بات پوری طرح سے رکھ سکوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا بھی ہوگا۔ الحمدللہ یہ ایک رکوع آج ختم ہوا ہے، ہم کوشش کریں گے آگے بھی اسی انداز پر، بلکہ اس سے اور بہتر انداز میں تدبر قرآن کی یہ کلاس جاری اور ساری رہے۔ بس یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، چھوٹی موٹی مشکلات ہیں، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہوں، اور وہ تو چاہتا ہے کہ دین کی خدمت اور دین کی تعلیم کا سلسلہ رکے، اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں، ڈسٹربنس ہوتے رہے، لہذا ہم بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں درمیان میں، تاکہ کسی قسم کی ایسی تکلیف اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں درخواست کروں گا آپ سبھی سے کہ انشاءاللہ تعالی اٹینڈنس کی لنک آئے گی، اٹینڈنس کی لنک کے ذریعے سے آپ اپنا اٹینڈنس بھی مکمل کریں۔ اسی طریقے سے ہر مشارک اور مشارکہ وہ اپنا نوٹس خود تیار کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے نوٹس جتنے بہتر ہوں گے آپ ہمیں ارسال کیجئے، ہم گروپ میں ارسال بھیج کر کے آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتر سے بہتر حوصلہ افزائی کے کلمات بھی کہیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہفتے میں ایک دن ٹیسٹ ہو ہر درس کا الگ، لیکن نہیں، ہر دن آپ کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کے گروپ کے ذریعے سے، پول کے ذریعے سے ہر دن آپ کے درس میں سے ایک سوال اور اس کے آپشنز ہم ارسال کر کے آپ کو ہر دن اس درس کے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا بس۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ہماری کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، پروردگار ہماری کوشش کامیابی تک پہنچے۔ بس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ اور سوال ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب وہاں پر اچھے انداز میں مل جائے گا۔